मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल यस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपके सामने सूरह नूर की आयत नंबर 60 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, और जो लोग निकाह करने की इस्ताअत नहीं रखते उन्हें चाहिए कि वो पाक दामनी इख्तियार करें, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनको अपने फ़ज़ल व करम से मालदार बना दे। जब इंसान रिश्ता इज़्दवाज से मुंसलिक होता है, शादी करता है, तो उसके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। उसकी इबादत का सवाब बढ़ जाता है और उसके माली मसाइल भी हल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स किसी मजबूरी की वजह से शादी नहीं कर सकता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह नूर की आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाता है, वल यस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदून निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह। और जो लोग निकाह करने की इस्ताअत नहीं रखते उन्हें चाहिए कि वो पाक दामनी इख्तियार करें। तो जो लोग निकाह नहीं कर सकते किसी भी मजबूरी की वजह से, तो उनके लिए एक ही रास्ता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअय्यन किया है, वो है पाक दामनी। इंसान को चाहिए कि पाक दामनी इख्तियार करे। अगर वो निकाह नहीं कर सकता, अगर वो शादी नहीं कर सकता, तो जितना अरसा वो बग़ैर शादी के यानि मुजर्रद ज़िंदगी गुजारता है उतना अरसा उसे पाक दामनी का मुज़ाहरा करना चाहिए। और यही पाक दामनी है कि जिसके बारे में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, अफ़ज़लुल इबादत अल अफ़ाफ़। मौला सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं, अमीर अल-मोमिनीन अक्सर फरमाया करते थे, अफ़ज़ल तरीन इबादत पाक दामनी है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो पाक दामनी इख्तियार करे और अपने आप को पाक व पाकीज़ा रखे, क्योंकि ये अफ़ज़ल तरीन इबादत है। और फिर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, अल इफ़्फ़तु रासु कुल्लि खैरिन। पाक दामनी हर अच्छाई की बुनियाद है। जो भी अच्छाइयाँ हैं उन तमाम अच्छाइयों की बुनियाद पाक दामनी है। इंसान को चाहिए कि पाक दामनी इख्तियार करे, इंसान को पाक दामन होना चाहिए, इंसान को इधर उधर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यही पाक दामनी है कि जिसे ज़ुहद करार दिया गया है। अल अफ़ाफ़ु ज़हादतुन। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पाक दामनी ज़ुहद है। इसलिए अज़ीज़ों, पाक दामनी इख्तियार किया करें। ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान दोस्त हैं उन्हें पाक दामनी का मुज़ाहरा करना चाहिए। ख़ास तौर पे मौजूदा दौर में कि जिस दौर में हर तरफ शैतान का यलगार है, हर तरफ दुश्मन हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे हालात में इंसान को चाहिए कि पाक दामनी का मुज़ाहरा करे और पाक व साफ़ रहे, क्योंकि यही पाक दामनी है कि जिस पाक दामनी के ज़रिए इंसान कामयाब व कामरान हो सकता है, दुनिया में भी कामयाब हो सकता है और आखिरत में भी इंसान के लिए कामयाबी है। और याद रखे अज़ीज़ान मोहतरम कि पाक दामन रहने से ही इंसान को कामयाबी मिलती है। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, इफ़्फ़ु अन निसाइन नास तइफ़्फ़ु निसाउकुम। मौला फरमाते हैं, दूसरों की ख़वातीन की तरफ पाक दामन रहो कि इससे तुम्हारी ख़वातीन पाक दामन रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ख़वातीन पाक दामन रहें,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان آپ کی خواتین کی طرف، آپ کی ماؤں بہنوں کی طرف، آپ کی بیویوں کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پاک دامنی اختیار کریں۔ روایات میں ملتا ہے عزیزان محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جس کے پاس ایک غیر مرد آیا کرتا تھا جسے اس کا آنا پسند نہیں تھا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اس مرد سے کہے کہ جب بھی تم میرے پاس آتے ہو تو تمہاری بیوی کے پاس بھی کوئی اور شخص آ جاتا ہے۔ وہ اپنی عورت کے پاس چلا گیا، وہاں پر ایک غیر مرد کو اپنی بیوی کے پاس پایا جسے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے آیا اور کہا، یا نبی اللہ، اس نے میرے ساتھ وہ کام کیا ہے جو کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اس نے کیا کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں نے اس شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھا ہے۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، قُلْ لَهُ كَمَا تُدِينُ تُدَانُ، اے داؤد اس شخص سے کہہ دیجئے جیسا کرو گے اسی طرح سزا ملے گی۔ تو عزیزان محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر خود پاک دامن رہے گا تو اس کی خواتین بھی پاک دامن رہیں گی، ان کے بچے بھی پاک دامن رہیں گے۔ تو اسی لیے ہمیشہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے اور اپنی پاک دامنی کا لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہیے کہ پاک دامن رکھنے میں ہی انسان کی کامیابی و کامرانی ہے۔ خاص طور پر آج کے اس معاشرے میں، کہ جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج کے اس معاشرے میں، آج کے اس زمانے میں، عصر حاضر میں فحاشی عام ہو چکی ہے۔ ہر طرف آپ کو فحاشی کے اڈے ملیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اس موبائل فون کو اگر آپ اچھے کاموں میں استعمال کریں گے تو اس سے لوگ بھی مستفید ہوں گے اور آپ بھی مستفید ہوں گے، لیکن اگر آپ نے اس موبائل فون کو برے کاموں کے لیے استعمال کیا تو آپ بھی نابود ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے بھی نقصان ہوگا اور آپ کے بچوں کے لیے بھی نقصان ہوگا اور آپ کی خواتین کے لیے بھی نقصان ہوگا۔ تو ہمارے اطراف میں آج کل موجودہ دور میں ہر طرف شیطان چھایا ہوا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس شیطان کو خود سے دور کرے، اس شیطان سے خود دور رہے اور اپنے بچوں کو بھی اس شیطان سے دور رہے، پاک دامنی اختیار کرے، پاک دامن رہے، کیونکہ جو پاک دامن رہتا ہے اسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں ملتا ہے، کان یدعو اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے دعا کیا کرتے تھے، بار الہا میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور تونگری کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس دعا کا ذکر کیا کرتے تھے، ہمیشہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، بار بار کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، بار الہا میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور تونگری کی درخواست کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مختصر جملے میں اللہ رب العزت سے پہلے نمبر پر ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما تاکہ ہم کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اور دوسرے نمبر پر تقوی کی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جس شخص کو تقوی مل گیا تو اسے سب کچھ مل گیا۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو انسان کو پرہیزگار ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، خوف خدا رکھنا چاہیے، اور وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو خوف خدا رکھتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں جو پاک دامن ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک دامنی کی دعا کیا کرتے تھے اور پھر تونگری کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہمیشہ پاک دامنی کی دعا کریں، ہم بھی ہمیشہ اللہ رب العزت سے ہدایت اور تقوی کی دعا کریں، تونگری کی دعا کریں، اور اسی میں ہی کامیابی ہے۔ جی ہاں عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث میں پاک دامنی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ پاک دامن رہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی پاک رکھے، اپنے گھر والوں کو بھی پاک رکھے، اپنے بچوں پر بھی نظر رکھے، اور یاد رکھیں کہ ایسی باتیں کہ جن باتوں سے انسان کی شہوت ابھرتی ہے، ایسی باتیں دیکھنے سے بھی دوری اختیار کرے اور ایسی باتوں کا تصور کرنے سے بھی دوری اختیار کرے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے العفت تضعف الشہوہ، مولا فرماتے پاک دامنی شہوت کو کم کر دیتی ہے۔ اگر آپ پاک دامن رہیں گے تو آپ کی شہوت کم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے عزیزان محترم ہمیشہ پاک دامن رہا کریں، کوشش کریں، خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے، جو نوجوان ہیں، انہیں پاک دامن رہنا چاہیے اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جن کاموں سے ان کی پاک دامنی ختم ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پاک دامن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج مختلف مکاتب فکر کے لوگ اپنے افکار و نظریات دوسروں تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ حسینی آواز ایک اسلامی نیٹ ورک ہے۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے قائد احکامات، تاریخ اور اخلاقیات دنیا والوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف موضوعات پر نہج البلاغہ کے دروس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تمام مومنین کرام سے گزارش ہے کہ خود بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کو بھی یہ چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول کا نعرہ وہ لگائے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا